کرتے تھے، کیونکہ ایک طرف اسامہ برکہ کے بیٹے تھے اور دوسری طرف زید بن حارثہ کے. تو پہلے بیٹے ایمن بھی مسلمان تھے اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے، یعنی شادی کے لیے انتظار نہیں کر سکتے، تو بجائے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنے کے لیے کسی کنیز سے شادی کر لو، وہ مومنہ ہونی چاہیے. رہ گئی بات یہ کہ بھی کنیز ہے، اس کا اخلاق و عادات کیسی ہوں گی، تو اللہ بہتر جانتا ہے. کئی ایسی خواتین جو غلام ہوں وہ آزاد گھرانوں کی معزز عورتوں سے بھی اخلاق میں بہتر ہو سکتی ہیں. تو زلیخا آزاد گھرانے کی عورت تھی نا، سردار کی بیوی تھی، سردار کی بیٹی بھی ہوگی، ظاہر سردار نے کسی ارے گھرے سے تو شادی نہیں کی ہوگی. اور وہ ساری جو عمرا کی بیویاں تھیں ساری ویسی تھی نا، سب آزاد تھی، تو زیادہ ہی آزاد تھی، وہ مادر بدر ہی آزاد ہو گئی ہے نا. تو یہ ضروری نہیں ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں. اللہ کہتے میں جانتا ہوں تمہارے ایمان کا حال کیا، تو اس وجہ سے حقارت مت برتو. تو اس سے پھر یہ بھی ہے کہ اصل میں کفو جو کہا گیا نا اسلام میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کفو ہو تو شادی کرو. تو کفو ہوتا ہے کسی حد تک برابری ہونا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے خاندان جو ہے نا وہ باہم برابر ہو، کہ ملتے جلتے ہوئے آپ کے یعنی معیوب نہ محسوس ہو، کوئی ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھے. تو اپنے برابر کے لوگ تلاش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. مال کی بات نہیں ہو رہی، نسب کی بات ہو رہی ہے. کفو مال میں نہیں کہا گیا، نسب میں کہا گیا. تو اپنے برابر کے لوگ تلاش کرنا، نہ اتنے اونچے جائیں کہ خود نہ ان سے مل سکے، اور نہ اتنے نیچے جائیں کہ ساری عمر بیوی کو ہی تنگ کرتے رہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کو تہذیب نہیں ہے، تمہارے گھر والوں کو تہذیب نہیں ہے. تو پہلے ہی کفو تلاش کریں اپنے لیے. تو پھر اگر کفو میں شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر غیر کفو میں جاؤ، تو پھر حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کریں گے. جی جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ ان کا نام نہیں پتا، ان کا ذکر بس یہی آتا ہے کہ ایک کنیز. تو ایسے تو ویسے کئی لوگ ہیں، تو میں نے صحابہ میں سے 2 مثال اس لیے دی کہ ان کے نام وغیرہ کنفرم ہے. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہو، تم سب ایک دوسرے سے ہو. مطلب کیا ہے؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، جو سورہ نساء کی پہلی آیت تھی. ایک ہی مرد عورت کے بچے ہو، بہن بھائی ہو آپس میں. اب یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو اعلیٰ نسب والا بنا دیا، کسی کو کم نسب والا بنا دیا. تو یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اس پر کسی کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بڑائی تو پھر تقویٰ میں. فَانْكِحُوهُنَّ، نکاح کر لو ان سے، بِإِذْنِ، اجازت کے ساتھ، اہلہن، ان کے اہل کی. تو جب تم کسی کنیز سے نکاح کرو تو ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح کرو. تو کنیز کا ولی اس کا مالک ہوتا ہے نا، آقا ہوتا ہے، وہ آزاد بھی کر کے نکاح کر سکتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا نیکوکار وہ ہے جو کسی کنیز کی اچھی تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس کی شادی کرا لے. تو یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آزادی کر کے نکاح کرے، وہ اسے کسی کے نکاح میں دے سکتا ہے اور باقی وہ گھر کے کام کاج ان کے کرتی رہے گی. جیسے حضرت سمیہ کا تھا. حضرت سمیہ جو ہے حضرت یاسر کے نکاح میں تھی لیکن آزاد نہیں تھی. تو ایسا ہو سکتا ہے، اسلام کو اس پر اعتراض نہیں ہے. کوئی بچی اگر کسی کے پاس بطور کنیز ہے، وہ اس کی شادی کسی سے کر دیتے ہیں، آزاد بندے سے بھی کر دیتے ہیں. چاہے تو اسے آزاد کر دیں، چاہے تو نہ کریں اور وہ ان کے گھر کے کام کاج وغیرہ دیکھتی رہے. یہ پھر باہمی رضامندی کی باتیں ہیں. وَآتُوهُنَّ، دو انہیں، أُجُورَهُنَّ، ان کے مہر، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ. انہیں بھی مہر ادا کرو، کہ یہ نہیں کہ اگر وہ کنیز ہیں تو ان کو مہر ادا نہیں ہوگا، انہیں بھی مہر ادا کرو. محصنات، انہیں پاک دامن رکھنے کے لیے، قید نکاح میں لانے کے لیے. غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے. ولا، نہ ہی متخذاتی، بنانے والیاں، اخدان،
پوشیدہ دوستیاں. متخذات کی روٹ کوئی بتائے گا؟ اخذ، شاباش، حمزہ خیر ذال اور ویسے اخذ. متخذاتی بنانے والیاں، نکالنے والیاں، لینے والیاں. اخدان، اخدان خدن سے ہے. خدن کہتے ہیں دوست اور ساتھی کو، ٹھیک ہے، ویسے ہر دوست اور ساتھی کو کہتے ہیں، مگر خاص طور پر یہ جنسی تعلق رکھنے والے ساتھیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے پھر خدن وہ ساتھی ہو گیا، دوست جسے آپ کے یہاں آشنا بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی جمع اخدان ہے. ولا متخذات اخدان، چوری چھپے کی آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں. انہیں معروف طریقے کے ساتھ مہر دو، مہر ان کو بھی دینا ہے، اپنی توفیق کے مطابق مہر ان کا بھی رکھو، اور انہیں قید نکاح میں لاؤ. ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے یا دوستیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. فائزہ، پھر جب، احسننا، وہ قید نکاح میں لے آئی جائیں. فائن، پھر اگر آتینا، وہ کریں بفاحشۃ، کوئی بے حیائی کا کام. فعلیہن، تو ان پر ہے نصف آدھی سزا، ما جو علی المحصنات، پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا کی. پھر جب وہ قید نکاح میں لے آئی گئیں اور اس کے بعد اگر وہ بے حیائی کا کوئی کام کریں تو انہیں وہ نصف سزا ملے گی جو خاندانی عورتوں کو ملا کرتی ہے. یہاں سے ایک بحث چھڑتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے آدھی سزا دو محسنات کی، محسنات کی سزا کی آدھی سزا دو، تو رجم کا تو آدھا ہو نہیں سکتا، تو اس لیے کوڑوں کی سزا کا آدھا ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رجم کی سزا نہیں ہے اسلام میں. یہ اس آیت سے لوگ ڈرائیو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ رجم کی سزا بالکل ہے اسلام میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کی اور نافذ بھی کی. صحابہ کے عہد میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی رجم ہی کی سزا تھی شادی شدہ کے لیے، اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑوں کی تھی. پھر اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے آپ سے آغاز میں ہی عرض کیا کہ محسنہ جو ہے 3 معنوں میں عموماً استعمال ہوتا ہے: پاک دامن عورتیں، اور شادی شدہ عورتیں، اور خاندانی عورتیں. آزاد عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ خاندانی میں وہ خود بخود آ جاتا ہے. تو کنیزوں کے الٹ کے طور پر محسنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے خاندانی عورتیں. اب یہاں اس آیت میں جو پہلے آیا فَإِذَا أُحْصِنَّ، وہ قید نکاح میں لائی گئی. یہ نکاح کے معنوں میں آیا، کیونکہ کنیزوں کے پاس خاندان تو ہے نہیں، اور نہ ہی وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے. پاک دامن ہونے کی یہاں بحث ہے ہی نہیں. اس پورے یہ جو رکوع شروع ہوا ہے، اس رکوع میں آپ نے دیکھ لیا کہ پاک دامنی کی بحث نہیں ہو رہی. بحث ہو رہی ہے آزاد عورت کی اور غلام عورت کی، خاندانی عورت کی اور غلام عورت کی. تو اللہ نے فرمایا ایک غلام عورت کو احسنہ، جب تم نکاح میں لے آئے، حفاظت میں لے آئے. وہ بے حفاظت تھی، ظاہری بات ہے کنیز عورت رحم و کرم پر ہوتی ہے کسی کے بھی، وہ کسی کی حفاظت میں نہیں ہوتی. اب خاندان تو نہیں دیا جا سکتا، خاندان کہاں سے لائیں؟ اس کو شوہر مل گیا تو ایک حفاظت اس کو ہو گئی. تو جب تم اسے نکاح کی حفاظت میں لے آئے، اور دوبارہ آیا ما علی المحصنات، وہ جو خاندانی عورتوں کی سزا ہے، ٹھیک. تو یہاں سزا سے مراد کواری عورتوں والی سزا ہے، یعنی کہ کوڑے. یہاں محصنات سے مراد شادی شدہ عورتیں نہیں ہے، کیونکہ شادی شدہ عورتوں کو 2 طرح کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، ایک خاندان کی اور ایک شوہر کی. پھر ایک اور حفاظت ہے معاشرے کی، کیونکہ ان کا معاشرے میں ایک سٹیٹس ہے نا، تو معاشرے کی بھی ایک حفاظت ہوتی ہے. پھر ایک چوتھی چیز ہے ان کا علم، ان کا اخلاق، ان کی تربیت جو ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں غلام خواتین کو حاصل نہیں ہوتی. ایک
خاندان نہیں ہے ان کے ساتھ، دوسرے وہ غیر شادی شدہ ہیں، ابھی وہ کسی کے تحفظ میں نہیں ہے، تیسرے معاشرے میں ان کا وہ مقام وہ حیثیت نہیں ہے، اور چوتھے ان کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ والا تربیت کا معیار نہیں ہے، وہ اخلاقی ضابطہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے اندر ویسا ماحول آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو بچیاں آپ بعض اوقات رکھتے ہیں گھروں میں، چھوٹی بچیاں دیہات کی، تو آپ نے نوٹس کیا ہے کہ وہ کتنی عجیب طبع کی ہوتی ہے نا، عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہیں، اور اسی عمر کے ہمارے بچے وہ حرکتیں نہیں کرتے، ان کی نسبت بہت مہذب، بہت سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، بات کہنے سے سمجھ جاتے ہیں، خالی گھورنے سے سمجھ جاتے ہیں، اور ان کو آپ دو لگا بھی دے تو پھر بھی نہیں سمجھتے۔ فرق ہے نا، کیونکہ وہ تربیت بچپن سے ہی نہیں ہوئی، اور آپ کے بچوں نے اپنے گھروں میں جو ایک حیا کا، تہذیب کا ماحول دیکھا ہے، ان بچوں نے اپنے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں شروع سے کیا دیکھا؟ ایک عجیب قسم کا آزاد ماحول، نا ہمارے دیہاتوں کا جو ماحول ہے، عورتیں اندر باہر ہر جگہ آ جا رہی ہیں، ہر جگہ کام کر رہی ہیں، گھر کے اندر ایک آدھی کمرہ ہے، وہاں پر سارے رہ رہے ہیں، جھگڑ بھی رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، ان کی جنسی تعلقات بھی ظاہر ہے وہیں پر ہوتے ہیں۔ تو ان بچیوں کو وہ والا مہذب ماحول میسر نہیں آتا جو ہماری بچیوں کو آتا ہے، تو لہٰذا 10-12 سال کی عمر میں ہی وہ بچیاں ہماری بچیوں کی نسبت بہت زیادہ تیز ترار بھی ہوتی ہیں اور بولڈ بھی ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے تربیت کے اعتبار سے، اور آپ ان کی تربیت کرتے بھی ہیں تو وہ والی جھجک اور حیا ان میں نہیں آتی جو ہمارے بچوں میں ہوتی، کیونکہ ان کو ماحول ہی اور ملا ہوتا ہے نا، ماحول ہی اور ملا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تو اگر عام ملازم دیہاتی بچیوں کا یہ حال ہے تو غلاموں کا تو پھر بہت ہی فرق پڑ جاتا ہے نا، بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، ان کی تو وہ تربیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر یہاں تو غلام بھی وہ ہیں جو مشرک علاقوں کے ہیں، مسلمان تو مسلمان کا غلام ہو نہیں سکتا، تو وہ ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں وہ تہذیب وہ حیا ہے ہی نہیں، تو پھر ان کے اندر اور ایک مسلمان آزاد خاندانی عورت کی تربیت میں بہت فرق ہے۔ پھر ان کے پاس مواقع بھی ہیں اور آزاد مسلمان عورت کے پاس وہ مواقع نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حفاظت نہیں ہے ان کے پاس اور مسلمان عورت کے پاس ہے۔ مواقع کیا ہیں؟ حفاظت کی کمی۔ مسلمان عورت با پردہ نکلتی ہے، اب کنیز نے ہر وقت کسی نہ کسی کام کے لیے اندر باہر ہونا، تو اس کو اجازت دی گئی ہے نا کہ وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ پیر کھلے رکھ سکتی ہے، مسلمان عورت کو نہیں دی گئی۔ بھئی باہر جانا اپنے آپ کو کور کر کے جاؤ، کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اب کنیز نے کام کرنا ہے تو مردوں کے ساتھ بھی کام کرنا پڑے گا، ان کے منہ بھی لگنا پڑے گا، اور مسلمان عورتوں کو کہا گیا کہ اول تو مردوں سے اپنا تعلق الگ ہی رکھو، اور اگر بات کرنی پڑے تو معروف طریقے سے بات کرو، پردے میں رہ کر بات کرو۔ پھر اسی طرح ان کو اندر باہر دن رات کسی وقت بھی ہونا پڑ سکتا ہے، اور گھریلو عورتوں کو ایسی مجبوری پیش نہیں آتی۔ اگر کہیں جانا ہے تو تنہا نہیں جانا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تنہا سفر نہ کرے، 3 دن اور رات سے زیادہ کا سفر ہو تو تنہا سفر نہ کرے، یا مردوں کے ساتھ جائیں گی، یا اگر فرض کریں کہ محرم مرد نہیں ہے تو کچھ عورتیں مل کر جائیں گی، تو پھر وہ سارے حفاظت کے انتظام ہو گئے نا۔ اب کنیز کسی بھی وقت کہیں بھی اس کو کسی کام سے کوئی بھیج دے تو وہ انکار بھی نہیں کر سکتی، تو اس کو مواقع ملے، اور کیوں ملے؟ عدم حفاظت کی وجہ سے وہ تحفظ ہی آ جاتا۔ یہی فرق ہے ایک محسنہ میں اور ایک غیر محسنہ میں، اس کا کوئی تحفظ کرنے والا نہیں ہے، اسے ان سارے خطروں سے آمنا سامنا کرنا ہی پڑے گا جن سے گھر والی عورت بچی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کا کسی برائی میں انڈلج ہو جانے کا امکان زیادہ ہے۔ آپ نے شاید یہ بات ملاحظہ فرمائی ہو کہ جو بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں لوگ انہیں آسانی سے سودا لینے کے لیے اسٹور پہ بھیج دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجتے، جی چھوٹے ہیں، جی باہر کا ماحول خراب ہے۔ آپ کے بچوں کے لیے خراب ہے، کام والے بچوں کے لیے خراب نہیں ہے، خراب تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن وہ انکار نہیں کر سکتے، ان کو جانا پڑتا ہے۔ اور اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جوان بچیاں 16 17 سال کی تو وہ اسٹورز پر آئی ہوتی ہیں سودا لینے کے لیے۔ یہی فرق ہے، ان کے لیے رسک بڑھ گیا نا، ان کے لیے رسک بڑھ گیا۔ اب وہ آتی ہیں جاتی ہیں روز، اب کسی اسٹور والے لڑکے سے روز بات ہوتی ہے، روز سودا لیتی ہیں، اب اس کے ساتھ اگر کوئی ان کا سلسلہ چل پڑا تو بات یہ ہے نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس پھر وہ محبت بھی نہیں ہے،
ایک محسنہ بچی جو ہے، جو خاندانی بچی ہے، اس کو ہر طرف سے محبت مل رہی ہے نا، اس کے برعکس اسی عمر کی ایک ملازمہ ہے، اس کو وہ محبت اور وہ تحفظ نہیں مل رہا، تو وہ اندر کمی بھی ہے. اور پھر اس کو ایک ایسا بندہ مل گیا جو اس کی تعریفیں کرتا ہے اور اس سے محبت جتاتا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. وہ ابھی بچی بے حسین سی نہیں ہوتی، لیکن اس کو پھر ادھر دلچسپی تو ہوگی نا. اور پھر ہمارے گھروں کا ماحول کون سا اسلامی ہے؟ اسلامی گھرانوں میں رہ کر بھی یہ بچیاں جو خواتین باہر جائیں، ان کے لیے اس طرف میلان بڑھ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کے لیے رزق بڑھ جاتا ہے. تو چونکہ ان کا ماحول کافی غیر محفوظ ہے، تو اللہ نے کہا اگر شادی کے بعد وہ بے حیائی کا کام کریں تو باوجود شادی شدہ ہونے کے ان کو رجم مت کرو، کیونکہ انہیں وہ پروٹیکشن بھی تو نہیں ملی. ان کو 50 کوڑے مار، بس اتنی سزا ان کے لیے بہت ہے. اس سے کہیں یہ اصول ڈرائیو آؤٹ نہیں ہوتا کہ رجم کی سزا نہیں ہے، بلکہ اس سے پتہ کیا چلا کہ ایک کنیز جو ہے اس کو اگر شادی کے بعد بھی بے حیائی میں وہ پڑ جائے تو 50 کوڑے مارے جائیں گے. اور آزاد عورت کو اللہ نے اتنے زیادہ تحفظ دیے، اتنی زیادہ مارات دی، اس کے باوجود جب وہ گناہ کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں 100 کوڑے ہوں گے، اور اگر شادی شدہ ہو کر کرتی ہے تو پھر رجم کیا جائے گا، کیونکہ اس نے کئی طرح کی حفاظتیں توڑی، کئی طرح کی مراد توڑی، کئی طرح کی حق تلفی کی. پہلے اس کے والدین نے جو اس کو اللہ نے سب سے پہلے، بلکہ اللہ نے جو خاندانی بیک گراؤنڈ دیا، عزت دی، اس کو ایک معزز گھرانے میں پیدا کیا. پھر والدین نے جو تربیت کی، اس کی جو تعلیم دی، جو اس کو پرورش کیا، پروان چڑھایا، دوسری پروٹیکشن. پھر خاندان کا نام، بھائی، چچا، ماموں، ان کے وجود کی ایک جو پروٹیکشن ہے. پھر خاندان کے نام کی وجہ سے معاشرے نے جو پروٹیکشن دی، چوتھی پروٹیکشن ہو گئی. پھر شادی ہوئی تو ظاہر ہے کسی کفو میں ہی ہوگی نا، تو شوہر کی پروٹیکشن. پھر شوہر کی ہی نہیں خالی ہوتی، سسرال والوں کی بھی پروٹیکشن ہوتی. فلانے دی نوں تو فلانے دی پرجائی، اور یہ بڑی اہم پروٹیکشن ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بیٹا جو شوہر ہے اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے، ماما چاچا کوئی ناراض ہوتا ہے، اور اس کی بیوی چلی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سسر کی وجہ سے تمہیں اپنے گھر آنے دے رہے ہیں، تم فلاں کی بہو ہو، حالانکہ ہم تمہارے میاں سے ناراض ہیں. ہوتا ہے نا ایسا. یہ پروٹیکشن، چھٹی پروٹیکشن. تو وہ ساری پروٹیکشن توڑ کر نسب کی، اللہ کے فضل کی، تربیت کی، تعلیم کی، شوہر کی، سسرال کی، ہر پروٹیکشن توڑتی ہے. اس وجہ سے پھر وہ زیادہ سزا کے مستحق. اور ایک کنیز عورت کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، ایک پروٹیکشن ملی، ایک پروٹیکشن تھوڑی، اس لیے سزا کم ہے. ایک محسنہ عورت کے پاس بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور ایک غلام عورت کے پاس رزق بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے بالکل کفران نعمت میں بھی آ گئی. ان ساری وجوہات کی بنا پر سزا میں فرق ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ عادل ہے نا. رزق انگلش والا RISK، رزق زیادہ ہے، رزق نہیں، رزق زیادہ ہے. خطرہ، وہ ساری عمر خطرات کا سامنا کرتی ہے. آپ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، آپ نہر کے کنارے جب سفر کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہات کی عورتیں آئی ہوتی ہیں پھل لے کر، تو وہ انار لگا کر بیٹھی ہوتی ہیں، اسٹرابری کے موسم میں اسٹرابری کے ٹوکرے لگا کر بیٹھی ہوتی ہیں، بڑی پیاری پیاری خواتین بھی ہوتی ہیں. اب ظاہری بات ہے انہوں نے سارا دن سڑک کے کنارے بیٹھ کے گزارنا، چادریں لی ہوتی ہیں بیچاریوں نے، سارا دن بیٹھ کے گزارنا. اب ان میں کئی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، دلکش ہوتی ہیں. اب ہر طرح کا بندہ گزر رہا ہے، کسی نے سودا لینا ہے اور کسی نے تنگ کرنا ہے. اب وہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے بگا نہیں سکتی، ان کا کام ہے، انہوں نے بیٹھنا ہے. سارا دن وہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہیں. وہ کتنے خطرے کا شکار ہے نا. اور ہم لوگ اپنے گھروں میں ہیں الحمدللہ. اگر ہم باہر بھی نکلے ہیں تو گاڑی میں ہیں، گاڑی میں نہیں پیدل بھی ہیں، تو اپنے کام کے لیے عبایا پہن کر گئے، کام کیا، گھر واپس آ گئے. اب وہ سارا دن سڑک کے کنارے روڈ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو کتنا خطرہ ہے ان کے لیے. بس یہی فرق، ان سارے حالات کے فرق کے بنا پر سزا میں فرق ہے. جی نا، میں یہاں پر آپ نے جو سزا ڈیفائن کی ہے کہ شادی شدہ کنیز عورت اگر
کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہے تو اس کو 50 کوڑے سزا ہے، تو اگر غیر شادی شدہ کنیز کرتی ہے تو اس کی کیا ہے؟ غیر شادی شدہ کنیز کی یہاں کوئی سزا بیان نہیں کی گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی سزا تعزیر ہے، یعنی کہ جو اس وقت دی جائے. تعزیر وہ سزا ہوتی ہے کہ قاضی طے کرتا ہے اس کو کیا سزا دی جائے، تو وہ پھر قاضی سارے حالات دیکھے گا کہ بھئی اس کو کس طرح کے کام پر لگایا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے، ایٹماسفیئر کیا ہے. پھر اس کے مطابق وہ کچھ بھی سزا دے سکتے ہیں، کوئی کچھ عرصہ قید کرنے کی، اصلاح والی قید جو ہوتی ہے، یا اس کو کوئی کوڑے مارنے کی 10-15، وہ پھر قاضی، وہ تعزیری سزا ہے، وہ وقت اور حالات کے مطابق طے کی جائے گی. ٹھیک ہے. ذالکہ یہ ہے لمن اس لیے کہ خشیہ ڈرے، العنتا گناہ سے، منکم تم میں سے. یہ رعایت اس بندے کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو. خشیہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، خشیت کے معنوں میں، اور جو ہے اب آپ یہ پڑھ رہے ہیں ایک نیا لفظ اس میں، العنتا، عین نون تیز کی روٹ ہے. المعانتا، المعاندہ کے تقریباً برابر ہے. اناد کا لفظ پڑھا اردو میں، اناد کا، انید کا لفظ پڑھا ہے آپ نے قرآن میں؟ انید کا لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں. آپ اناد ہوتا ہے کسی سے دشمنی رکھنا، اسی معنی میں تقریباً یہ معانتا آتا ہے. ایسی دشمنی، ایسا اناد جس میں خوف اور ہلاکت کا ڈر شامل ہے. ٹھیک ہے. معانتا ایسا خطرہ، کسی کی طرف سے دشمنی یا نقصان پہنچنے کا ایسا اندیشہ جس کے ساتھ خوف ہو، ہلاکت تک کا اندیشہ ہو، تباہی کا اندیشہ ہو. تو یہ افراد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جذبات کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اندر جو جذبے پیدا ہوتے ہیں، جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہمارے دوست یا دشمن ہوتے ہیں. جذبات ہی انسان کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں، جذبات ہی تنزلی کی طرف لے جاتے ہیں. جذبات محرک ہوتے ہیں نا ہمارے ہر کام کا. تو جذبات کی طرف سے بھی بعض اوقات ہم تباہی کی طرف یا اچھائی کی طرف لے جائے جاتے ہیں. تو شہوت جو ہے، خواہش، شہوت خواہش کو کہتے ہیں. تو خواہش ہمیں ڈرائیو کرتی ہے، تو سیکشل ریلیشن ایک خواہش ہے. اب یہ خواہش جو ہے، اس خواہش کی بنا پر جسے خوف ہو ہلاکت میں پڑنے کا، یہ ہے العنتا کا مطلب. معانتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوف ہونا ہلاکت میں پڑنے کا، ایسی دشمنی جس کی وجہ سے ہلاکت میں، تباہی میں جا پڑنے کا خوف ہو. تو شہوت کے جذبے کا ایسا زور جس کی وجہ سے یہ خوف ہو کہ میں ہلاکت میں جا پڑوں گا. یہاں العنتا کا یہ مطلب ہے. ذالکہ لمن خشی العنت منکم، یہ رعایت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو ہلاکت میں جا پڑنے کا خدشہ رکھتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی جنسی خواہش کی وجہ سے، اور مالی لحاظ سے وہ کسی آزاد گھرانے میں شادی نہیں کر پا رہے. کوشش کی، ایزیوم نہیں کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا ہو تو تقویٰ کی بنا پر شادی ہو جائے. تو کئی ایسی شادیاں ہیں اسلام میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو فاطمہ دی تھی، تو حالانکہ مالی لحاظ سے تو ابو بکر و عمر بہتر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب اور تقویٰ کی بنا پر علی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا. اسی طرح کئی اور مثالیں موجود ہیں. تو اگر کسی کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ہو رہی اور برداشت کے قابل معاملہ بھی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ رعایت میں نے ان لوگوں کے لیے دی ہے کنیز خواتین سے شادی کر لینے کی جنہیں اس بات کا خوف ہو کہ وہ ہلاکت میں جا پڑیں گے، مطلب یہ کہ زنا کے مرتکب ہوں گے. ورنہ کوشش کر کے یا تھوڑا صبر کر کے کسی اچھے خاندان میں شادی کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ عادات کا بڑا فرق ہوتا ہے، اخلاق کا بڑا فرق ہوتا ہے اس وجہ سے. ورنہ انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ غلام کو آپ چھوڑیں، آپ جو ذرا بہت لوئر کلاس ہے مالی اعتبار سے،
تو آپ دیکھیے کہ ان کے اخلاق میں بھی بہت فرق ہے، ان کی زبان ہی بہت فرق ہے نا؟ تو آپ بہت معیوب باتیں سنتے ہیں ان سے عام طور پر، جنہیں ہم کبھی زبان سے ادا کرنا پسند بھی نہیں کرتے. تو وہ چینج پھر بہت مشکل ہوتا ہے، اس ماحول سے نکال کر لانے کے بعد چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ کفو میں شادی کرو تو بہتر ہے، اور غیر کفو میں کرنے کی رعایت موجود ہے اس کے لیے جو کہ برداشت نہ کر سکتا ہو. تو گناہ میں پڑنے سے پھر بہتر ہے کہ غیر کفو میں شادی کرے. وَأَنْ یہ کہ تَصْبِرُوا تم صبر کرو خیر لکم تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر تم صبر کر لو، برداشت کر لو، اور اپنے ہی کفو میں کچھ عرصے میں اپنے آپ کو قابل بنا کر شادی کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. مال، میں نے کہا نا، مال نہیں ہوتا کفو. کفو یہ نہیں ہوتا کہ میرے محل سے 2 گز اونچا محل ہوگا تو ہم بیٹی دیں گے. کفو ہوتا ہے نسب، اور نسب سے بھی مراد یہ نہیں کہ ہم قریشی ہیں تو قریشیوں میں دیں گے، یہ مراد نہیں ہے. مطلب ہی کہ خاندانی لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، نسلوں کی پرورش کے اہل ہوں. کیونکہ آپ نے صرف اپنی ایک جنسی ضرورت کے لیے مشین نہیں لانی، آپ ایک ایسی عورت لا رہے ہیں جس کی گود میں آپ کی اگلی نسل پلنے والی ہے. وہ آپ کی نسلوں کو جنتی یا جہنمی بنائے گی. تو پھر آپ اپنے خاندان کو، اپنی اگلی نسلوں کو کن ہاتھوں میں سونپیں گے، یہ فیصلہ غور کر کے کریں، بیٹھے بٹھائے مت کریں، اس پر غور فرمانا ہوگا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. کہ غلطیاں جو ہو جائیں چھوٹی موٹی انہیں اللہ رب کریم معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنی اسی مغفرت اور رحم کی وجہ سے رعایت بھی عطا کی ہے. لیکن اگر تم کوشش کر کے قانون کے مطابق چل سکو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا پتا چلا اس بات سے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا پتا چلا؟ کہ شادی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو پورے معاشرے کو برائیوں سے بچا کر رکھتا ہے. شادی کے ذریعے صرف ایک مرد اور عورت کو حفاظت نہیں ملتی، بلکہ ہر مرد اور عورت کے نکاح کے رشتے سے باقی ارد گرد کے لوگ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہ پورے معاشرے کو خرابی سے بچاتا ہے. لہٰذا سب سے اچھی بات یہی ہے کہ مرد اور عورت باہم ایک دوسرے کے معیار کے، تاکہ رشتے میں پائیداری بھی ہو اور استحکام بھی. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے کسی بھی سبب سے تو پھر غیر کفو میں بھی شادی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ زنا سے بچنا کسی بھی قیمت پر بہرحال بہتر ہے. اور ایک اور اہم بات کیا ہے جو میں نے عرض کر دی، کہ کفو سے مراد نہ تو مال ہے اور نہ ہی کوئی خاص نسل ہے. کفو سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کے معیار کا ہونا. اس سے مراد ڈگری بھی نہیں ہے کہ میں نے 16 سال پڑھا ہے تو بندہ بھی یا بندی بھی 16 سال پڑھی ہوئی ہو. یہ بہت ہی جاہلانہ قسم کی باتیں. کفو سے مراد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ میچ کرتے ہو، آپ کے ذہن ایک جیسے ہو، آپ کا ماحول اور رویہ ایک جیسا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ کسی زمیندار کی بیٹی لے آئیں جو آپ سے زیادہ امیر ہو، تو بھی آپ ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کا ماحول ہی اور ہوتا ہے، اکڑ ہی اور ہوتی ہے. دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو پھر دیہاتیوں میں جن کو پیسہ آ جائے ان کی پھر اکڑ ہی اور ہوتی ہے. ان کا رہن سہن ہی پیسے کے باوجود جتنا چاہے پیسہ ہو، چونکہ ان لوگوں کا رہن سہن ہو رہا ہے نا، تو ان سے کوئی خاص قسم کی اسمیل اور دیہاتی پن نہیں جاتا، جس سے ہمارے تھوڑے نچلے طبقے کے لوگ بھی ہیٹ کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. تو آپ لے آتے ہیں تو پھر وہ آپ پہ لچ بس نہیں پاتے. ان کی تہذیب اور ہے، ان کا تمدن اور ہے. تو بات یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کفو کفایت سے ہے، کفایت کر سکے، ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکے. یہ ہے کفو ہونا. تو کفو دیکھنا بری بات نہیں ہے، بلکہ عین فطرت ہے، تاکہ آپ کی اگلی نسلیں بھی صحیح پل سکے. لیکن کفو کے نام پر نسب کو ڈھال بنا کر بیٹیوں کے بیان نہ کرنا اور جی ہم علائیوں میں ہی کریں گے، یہ سب جاہلانہ باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اور اگر مالی حالات اتنے خراب ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ کفو میں شادی نہ ہو سکتی ہو، تو پھر بجائے برائیوں میں پڑنے کے غیر کفو میں شادیاں کریں، کوئی حرج نہیں ہے، سب مومن ہیں.
یہ صرف زیادہ اچھے گھریلو ماحول کے لیے ایڈوائز دی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے کفو لے آؤ، اپنے جیسے لے آؤ تو گھر میں سکون رہے گا، ایک ماحول کے لوگ ہوگے. لیکن اگر تم اس قابل نہیں ہو تو پھر کوئی بات نہیں، تم سب ایک دوسرے سے ہو، ایک ہی ماں باپ کی اولادیں ہو، لہٰذا غیر کفو میں شادی کرو. ہاں زیادہ ایسے لٹکائے رکھنا، بیٹا 45 سال کا کر چھوڑا. بیٹیاں بھی بالکل جی. تو یہ جاہلانہ باتیں، ان سے بچنا ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیں کتنا اہم ہے یہ. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سلیبس بنایا تھا نا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور سورہ نور اور احزاب کے احکام لازماً آنے چاہیے، ہر مسلمان مرد و عورت. تو جب سورہ نساء پڑھی ہو، یعنی شادیاں جب ہو نا تو شادیوں سے پہلے سورہ نساء پڑھانی چاہیے، ہے نا. مردوں کو جی، عورتوں کو بھی، مرد ہو یا عورتیں ہو. ٹارگٹ نہیں کرنا مردوں کو، کیونکہ مردوں کی تربیت بھی تو مائیں ہی کرتی ہیں نا. اگر ماؤں کو پتا ہوگا تو وہ بیٹوں کو بھی بتا لیں گے بٹھا کر. فرض کر لیں بیٹے بزی ہیں، نہیں وہ کر سکتے، سورہ باقاعدہ نہیں پڑھ سکتے، بٹھا کر بتا دے. میں نے خود اپنے بیٹے کو شادی سے پہلے یعنی آتے جاتے ہوئے نکلنا پڑتا تھا نا شاپنگ وغیرہ کے لیے، کاموں کے لیے، تو بیٹا ہی لے کر جاتا تھا. تو میں نے اس کو آتے جاتے ہوئے ساری چیزیں ٹیچ کی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کام پہ جانا کرنا اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر پڑھ سکتا. تو آتے جاتے ہوئے میں نے اسے ہر بات بتائی، اور الحمدللہ اس کے بہت مثبت اثرات میں نے زندگی میں دیکھے کہ اس نے ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے لیا اور بہت اچھی طرح سے وہ اپنے فرائض نبھا رہا ہے. باقی ٹھیک ہے انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت شوہر وہ بہت بہتر ہے الحمدللہ، جس کی مجھے بہت خوشی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کو بھی آتا ہوگا تو اپنے بیٹوں کو سکھا لیں گی. تو سورہ نساء ہر مسلمان مرد و عورت کو آنی چاہیے. اس میں ایک موضوع آپ نے کون سا پڑھا؟ وراثت کا. اور اب آپ کون سا موضوع پڑھ رہے ہیں؟ آئلی قوانین. آئلی قوانین. تو اللہ رب کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں سیکھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں، پیچھے سے ہی آپ پڑھ رہے ہیں، چوتھے کے جو وراثت کے بعد، وراثت کے قوانین کے بعد موضوع شروع ہوا کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، وہ سارا جو ہے نا یہ آئلی قوانین میں آ جاتا ہے. جی اور کوئی بات آج کے موضوع سے ریلیونٹ نہیں ہے؟ چلیے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں اور کون کون سے ہم پڑھیں گے احکامات؟ میں نے آغاز میں آپ کو بتا دیا تھا